بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاج بن یوسف کے دور میں مختلف بغاوتیں ہوتی رہیں جن کو حجاج بڑی سختی سے کچلتا رہا۔ بغاوت کے مرتکب ایک قوم پر اسے غلبہ حاصل ہوا تو اس نے فوجیوں کو حکم دیا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ جلادوں نے قتل کرنا شروع کر دیا۔ جب ایک عربی باقی رہ گیا تو نماز کا وقت ہو گیا۔ حجاج نے اپنے ایک سالار قتیبہ بن مسلم کو کہا کہ یہ شخص آج رات تمہارے پاس رہے گا، کل اسے ہمارے ہاں پیش کیا جائے۔ قتیبہ بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے اس عربی کو اپنے ہمراہ لیا اور گھر کی طرف چل دیا۔ راستے میں اس نے مجھ سے بڑی لجاجت سے کہا، قتیبہ، اگر تمہارے اندر کوئی خیر کا جذبہ ہے تو میں ایک بات کہوں؟ میں نے کہا، ہاں بتاؤ، کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں اور کل مجھے حجاج قتل کرنے والا ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ تم مجھے گھر جانے دو تاکہ میں لوگوں کی امانتیں واپس کر دوں، حقداروں کا حق ادا کر دوں اور جو کچھ مجھے لینا دینا ہے اپنے ورثہ کو بتا آؤں؟ میں رب العزت کو اپنا کفیل بناتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ میں کل شام واپس ضرور آؤں گا۔ قتیبہ اس کی بات سن کر حیران ہوا اور مسکرا کر کہا کہ یہ تم کس قسم کی بات کر رہے ہو؟ عربی نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا، میں رب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں کل واپس ضرور آ جاؤں گا، مجھے جانے دو۔ قتیبہ مسلسل انکار کرتا رہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں اور تم واپس آ جاؤ گے۔ اس شخص کا اصرار جاری رہا اور وہ مسلسل قتیبہ کی منت سماج کرتا رہا کہ حتیٰ کہ اس پر ترس آ گیا اور اس نے اس پر اعتبار کر لیا۔ چنانچہ قتیبہ نے اسے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ جیسے ہی اسے اجازت ملی وہ فوراً اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ اس عربی کو بھیجنے کے بعد قتیبہ کو پچھتاوا ہونے لگا، یہ میں نے کیا کر دیا، اسے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ واپس آئے۔ ادھر حجاج کا ڈر کہ اس کو اگر قیدی نہ دیا تو اس کا سلوک کیا ہوگا۔ بہرحال وہ رات قتیبہ کی زندگی کی سب سے بھیانک ترین رات تھی، جو رات اس کی مسلسل غم میں گزری۔ اگلے دن صبح سویرے ہی کسی نے قتیبہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ فوراً باہر گیا تو دیکھا عربی دروازے پر کھڑا ہوا ہے۔ اس عربی کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی اور پوچھا کہ واپس آ گئے ہو؟ کہنے لگا، ہاں میں تو تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ قتیبہ کہنے لگا، دراصل مجھے اعتبار نہیں آ رہا۔ تو اس آدمی نے کہا، میں نے رب العزت کو اپنا کفیل بنایا تھا تو واپس کیسے نہ آتا؟ قتیبہ اسے ہمراہ لے کر حجاج کے پاس حاضر ہوا۔ قیدی کو اس نے دربان کے پاس چھوڑ دیا۔ حجاج نے دیکھتے ہی اس سے سوال کیا، قتیبہ، ہمارا قیدی کدھر ہے؟ اس نے کہا، امیر کی خیر اور سلامتی ہو، دروازے پر کھڑا ہے۔ قتیبہ دروازے کی طرف لپکا اور اس کو حجاج کے سامنے پیش کر دیا اور ساتھ ہی رات والا واقعہ بھی سنا دیا۔ حجاج نے اس قیدی کو اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر دیکھنا شروع کر دیا، گویا وہ کوئی فیصلہ کرنا چاہ رہا ہو۔ اچانک حجاج کی آواز گونجی، یہ قیدی میں نے تمہیں بخش دیا، اب جو اس کے ساتھ سلوک کرنا چاہو تمہاری مرضی ہے۔ قتیبہ نے اس قیدی کو ہمراہ لیا اور باہر نکل آیا۔ باہر نکل کر قیدی سے کہا، جہاں تمہارا جی چاہے چلے جاؤ، میری طرف سے تم آزاد ہو۔ عربی نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں اور یہ تیرا شکر ہے۔ اس کے بعد اس عربی نے کوئی دوسرا کلمہ نہ کہا اور نہ ہی اس نے قتیبہ کا شکریہ ادا کیا اور ایک طرف چل دیا۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ اس نے اس شخص کو موت کے چنگل سے نکالا ہے، مگر اس نے اس کا شکریہ ادا کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ قتیبہ نے دل ہی دل میں کہا، رب کعبہ کی قسم،
یہ بدھو مجنوں ہے، پاگل ہے۔ اگلے دن وہ عربی دوبارہ قتیبہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، بھائی، اللہ تعالیٰ تجھے میری طرف سے بہتر بدلہ دے۔ اللہ کی قسم، میں نے کل جاتے ہوئے جو اللہ کی حمد و ثنا بیان کی تھی، اسی کا شکریہ ادا کیا تھا، تیرا کوئی شکریہ ادا نہ کر سکا۔ اس کا مجھے خیال ہے تم برا مت ماننا، میں نے ایسا اس لیے کیا کہ یہ بات مجھے اچھی نہ لگی کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے شکر میں کسی غیر کو شریک کروں۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔